قرآن کا پیغام پارہ نمبر 17 کو لے کر اردو ترجمے سے بآسانی طریقے سے سمجھیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت 1 میں غفلت سے بیدار ہو جاؤ، انسان دنیا کے دھندوں میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ گویا اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ کسی کی موت کی خبر سن کر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دنیا کے مزے، مال و دولت، دوست و احباب سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، اس وقت تو عیش و عشرت کا سارا سامان موجود ہے، کھول کر مزے اڑا لو۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہر لمحے وہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، مرنے کے بعد اسے اعمال کا حساب دینا ہے۔ انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے غفلت سے بیدار ہو جاتے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ سورۃ الانبیاء آیت 22 ہمارا ایک ہی معبود ہے۔ جس طرح ایک ملک میں 2 بادشاہ، ایک ادارے میں 2 منتظم اور ایک گھر میں 2 ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات میں 2 خدا اور 2 معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم 2 یا 2 سے زیادہ تسلیم کرتے ہیں تو دوسرے سے اپنی بات منوانے کی کوشش جس کے نتیجے میں کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کا ایک ہی خالق و مالک ہے اور وہی ہمارا معبود ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 25 تمام پیغمبروں کی مشترکہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے دور رہنے کی تعلیم دی اور ان کے سامنے توحید کے دلائل پیش کر کے اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں میں بچنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرے اور شرک جیسے بڑے اور ناقابل معافی جرم سے اپنی حفاظت کرے۔ سورۃ الانبیاء آیت 41 دینی کام کرنے والوں کے لیے اہم پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی بدسلوکی اور مذاق اڑانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ نئی بات نہیں، پچھلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ صبر کا دامن تھام کر دین کی ترقی اور سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہیے اور ان کی مخالف کی ذرا برابر پرواہ نہ کرے، پچھلی قوموں کی طرح ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اہم ہدایت دی گئی ہے کہ لوگوں کے مذاق اور طعنوں کی پرواہ کیے بغیر دینی کام کرنے والوں کو کام میں لگے رہنا چاہیے۔ سورۃ الانبیاء آیت 57 بتوں کی بے بسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کی بے بسی و بدحالی کو بتا کر کے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی تو انہوں نے ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے سارے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب اس بت پر قوم نے اپنے بتوں کی یہ بدحالی دیکھی تو اس بارے میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حرکت بتوں کے بڑے سردار نے کی ہے، اگر ان کے بولنے کی طاقت اور نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے تو یہ بات خود ان ہی سے پوچھ لی۔ یہ بات سن کر پوری قوم لاجواب ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسے کمزور بتوں کو خدا ماننا کس قدر بے وقوفی اور شرم کی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس اللہ نے آسمان و زمین اور تمام مخلوق کو پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 68-70 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتے رہے ان بتوں میں سے کسی کو کوئی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ اس بات کو ماننے کے بجائے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، مگر جلانے کے بجائے اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ کے دشمنوں کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایمان والے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے۔ سورۃ الانبیاء آیت 83-84 حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھیت، مویشی، غلام، باندیاں، نیک اولاد، وفادار بیوی اور بہت سی نعمتوں سے نوازا اور وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں واپس انہیں آزمانا چاہا، ان کے کھیت جل گئے، مویشی مر گئے اور اولاد ساتھ دب کر مر گئے، اور وہ خود ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وفادار بیوی کے علاوہ تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی مصیبتوں پر بھی صبر کرتے رہے۔
इस हालत में طویل عرصہ گزرا. دشمن تو دشمن دوست بھی طعنہ دینے لگے. یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی سخت گناہ کیا. اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی. ہمیں نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے, مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. سورۃ الحج آیت 5 میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمام جانداروں کو دوبارہ زندہ کرے گا. حقیقت کو اس نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح انسان میں کئی مرحلوں سے گزرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلتا پھرتا انسان بناتا ہے, اور جس طرح بنجر اور خشک میں بارش برسا کر اسے تر و تازہ کرتا ہے اور اس سے ہر قسم کے پھل پھول اور خوشنما چیزیں اگاتا ہے, اسی طرح قدرت سے مرنے کے بعد تمام جانداروں کو دوبارہ زندہ کرے گا. سورۃ الحج آیت 19-22 کفر کی سزا جہنم. جو لوگ دنیا میں اپنے رب کو نہیں مانتے اور اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں, اس بڑے جرم کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو لباس پہنایا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا, جس سے ان کی ساری آنتیں پگھل جائیں گی اور بدن کی کھال جل جائے گی. بھاری ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا. جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں دھکیل کر کہیں گے لوگ کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر و شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. سورۃ الحج آیت 23 مومنین کا بدلہ. ایمان لانے اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار رکھی جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. جنتیوں کے محل کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, انہیں موتیوں سے جڑے سونے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے. سورۃ الحج آیت 27 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تمام لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان. چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو اللہ کے گھر حج کرنے کی دعوت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آواز ساری دنیا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا. جس کی قسمت میں حج لکھا تھا اس نے آواز پر لبیک کہہ کر حاضر ہونے کا اقرار کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. سورۃ الحج آیت 40 مسجدوں کو آباد. ہر مذہب کے لوگ کی الگ الگ عبادت گاہیں ہوتی ہے. مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت ذکر فرمائی کہ اس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم مسجدوں کو ویران رکھنے کے بجائے کی تلاوت, اللہ کے ذکر, نماز اور دیگر دینی کاموں سے آباد رکھیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, ان کو آباد رکھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور دور نوجہاں میں کامیابی عطا فرمائیں گے. سورۃ الحج آیت 20-21 ظلم و زیادتی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ظلم و زیادتی بہت ناپسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مظلوم کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. بدلہ لینے کے بعد اگر ظالم دوبارہ ظلم و زیادتی کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مظلوم نصرت و حمایت کا وعدہ فرمایا اور اس کو مثال سے سمجھایا کہ جس طرح وہ اپنی قدرت سے ایک موسم میں دن کے وقت اور دن کے وقت کو رات اور دوسرے موسم میں رات کے وقت کو دن بنا دیتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مظلوم کی نصرت و مدد کر کے ظالم کے مقابلے میں اسے فتح و کامیابی عطا فرما دیتا ہے. ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, ورنہ کسی کا ناجائز طریقے سے حق ماننا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورۃ الحج آیت 78 اسلام بہت آسان پچھلی قوموں پر ان کی سرکشی اور ہر دھرمی کی وجہ سے سخت احکام لاگو کیے گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو اسلام کی شکل میں بہت ہی آسان مذہب عطا فرمایا, جس کے ہر حکم میں لچک اور بے انتہا سہولتیں ہیں, جیسے سفر میں نماز کا قصر کرنا, بیماری کی حالت میں تعمیم کرنا اور سفر اور بیماری کی وجہ سے اس وقت روزہ نہ رکھنا وغیرہ. اس کے احکام پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان, چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور, تندرست ہو یا بیمار, جوان ہو یا بوڑھا اور مرد ہو یا عورت. اس لیے ہم مذہب اسلام کی قدر کریں اور اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے رب کی رضا و خوشنودی حاصل کرے, آمین. انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو پارے نمبر 16 کو لے کر ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ.